ملاحظہ فرمائیے. اور کیوں عمرو بن العاص کو اتنا درد ہے, اس کو حسرت ہے, افسوس ہے کہ اس کو عمر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے صحیح البخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, جو سنہ 1422 میں کتاب چھپی ہے, صفحہ نمبر 482 میں. باب اسلام عمر مسلمان کیسے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں روایت 3864. ملاحظہ فرمائیے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد کہتے ہیں بینما ہوا فی الدار خائفہ, کہ عمر اپنے گھر میں بڑا خائف تھا, خوف ہوا تھا عمر کو, بہت ہی خوفناک, خوف زدہ. یہ بخاری ہے. ملاحظہ فرمائیے, خوف کس بات کا ہے؟ ایک شخص اپنے گھر میں ہے, خوف زدہ لرز رہا ہے, وہ اپنے گھر میں ہے, بڑا خوف زدہ ہے عمر. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی, تو لازمی بات ہے کہ یہ حدیث کا پچھلا بھی حصہ ہے نا, تو بخاری نے کاٹ دیا, اس میں بہت کچھ ہوا ہوگا. کوئی اس طرح تو شروع نہیں کرتا بینما ہوا خائفا فی الدار, کہ وہ گھر میں بڑا ڈر کے مارا تھا. کہانی اس سے پیچھے بھی ہے, لیکن اس میں جو بھی مصلحت انہوں نے دیکھا ہے اس کو ان لوگوں نے ذکر نہیں کیا. اس وقت کیا ہے, عاص ابن وائل السہمی یعنی عمرو بن العاص کا باپ, وہ آیا. ابو عمرن, جو عمر کا باپ ہے, عمر کا باپ ہے کون؟ عمرو بن العاص کا والد ہے. علیہ حلت حبرت وقمیص مکفوف بحریر, وہ آیا بڑا شاندار لباس میں. حلہ, جو بہترین قسم کا جو اوور کوٹ ہوتا ہے, وہ اس نے پہنا ہوا ہے. اور ایک قمیص ہے جو بالکل وہ ریشم کے ساتھ اس کی تزئین ہے, بہترین اس نے پہنا ہوا ہے. اچھا, وہ بنی سہم کا ہے, اور وہ ہم حلفاؤنا فی الجاہلیہ, اور وہ ان کا خاندان کا ہمارے خاندان کے ساتھ حلف تھا جاہلیت میں. فقال ما بالک, اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا ہے, عمر کی طرف دیکھا ہے, کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے, تو اتنا خوفزدہ کیوں ہے, لرز رہا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے. قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. کہتے ہیں کہ عمر کہتا ہے کہ تیرا قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر مسلمان ہو جائے وہ مجھے قتل کر دیں گے, اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں گے, تو اس لیے میں خوف زدہ ہوں. یہ کہ کیا ہے, بخاری ہے, باب اسلام عمر ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ عمر اتنا دلیر تھا, تلوار لے کے آئے کہ اذان پڑھو, اس کی خود وہ کیسے مسلمان ہوا ہے, اس کی اتنی دلیری ہے, ٹھیک ہے نا. مسلمانوں میں تو امیر المؤمنین علیہ السلام شیر خدا ہیں, مسلمانوں میں تو جعفر طیار ہیں, مسلمانوں میں تو حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام ہیں. تو یہ اصل جو کہانی ہے اس کے اسلام لانے کی, وہ کیسے مسلمان ہوا ہے. تو ایک شخص عاص ابن وائل, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئ, آپ کا مبغض وہ خود ابتر ہے, آپ کا مبغض وہ خود ابتر ہے. یہ مبغض شانئ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ شانئ کون ہے؟ یہ شانئ عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل ہے. عمرو بن العاص اور اس کا باپ عاص بن وائل, یعنی وہ ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو, جو شخص بدترین دشمن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس کو اللہ نے قرآن کریم میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آیا ہے اس سے ملنے, کیونکہ اس کا حلیف ہے کہ بھئی تجھے کیا ہے, تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے, ڈرتا کیوں ہے, خوف زدہ کیوں ہے. کہتا ہے لوگ مجھے مار دیں گے اگر میں مسلمان ہو جاؤں. تو پھر اس نے پناہ دی اس کو, معاف کیجیے گا قلم گر گیا, اس نے پناہ دے دی اس کو. قال لا سبیل الیک, لا سبیل الیک. آس نے کہا کہ آس نے, وہ جو شانئ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن, وہ آخر تک مسلمان بھی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں, تجھے کوئی, میں کسی کو نہیں چھوڑنے دوں گا,
تیرا کوئی مزاحم نہیں بنے گا، تجھے کوئی نہیں مارے گا. بعد ان قالها آمنت، عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے مجھے تسلی دیا تو پھر میں نے ایمان لایا. آمنت یہ اصل اسی طرح پڑھنا چاہیے آمنت، کیونکہ اگر میں قرینہ دیکھو نا، اگر میں مسلمان بن جاؤں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے. وہ سردار ہے بھائی، بہت بہترین لباس پہن کے آیا ہوا ہے، وہ نخرے والا مغرور سردار، وہ کہتا ہے نہیں تجھے میں نے پناہ دیا، تو اس کے بعد میں ایمان لایا ہوں. یا مثلا یہ لوگ جو بخاری کے شراح ہیں وہ اس طرح تو نہیں پڑھنا چاہتے، وہ سے کہتے ہیں امنت، بعد ان قالها امنت، یعنی اس نے جب کہا تو پھر مجھے تسلی ہو گیا، پھر میرا خوف اٹھ گیا میرے سے، میں خوف زدہ تھا. جب اس شان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دیا تو پھر میں نے امن کا احساس کیا کہ اب مجھے کوئی نہیں مارے گا. ٹھیک ہے نا. پھر وہ سب باتیں جھوٹ ہیں کہ تلوار لے کے آیا کہ چلیں اب اذان پڑھتے ہیں علنا. فخرج العاص، عاص عمر کے گھر سے نکل گیا. فلقی الناس سال بهم الوادی، اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں پہ کچھ ان کا اجتماع ہے، وہ کہتے ہیں عمر کو مارتے ہیں، یہ مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کو مارتے ہیں. فقال این تريدون، عاص جو سردار تھا مشرکین کا، اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو، کیا چکر ہے؟ کہا کہ نريد هذا ابن الخطاب الذي سبا، ہم کہا کہ یہ عمر مسلمان بننا چاہتا ہے، ہم اس کا صفایا کرتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں، اس کو پٹائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم قتل کریں گے، انہوں نے کہا ہمیں ان سے کام ہے، عمر سے کام ہے، یہ مسلمان بننے کے چکر میں ہے. قال لا سبیل الیہ، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ کیا نہیں، عمر میرے پناہ میں، عمر کو نہ چھیڑو. فکر الناس، پر رو لوگ نہ کہ یار یہ سردار نے نہیں کرنے دیا نا، ہم اس کو پٹائی کرتے یا قتل کرتے، جو بھی تھا ان کا ارادہ. قتل تو بعید ہے، وہ مارتے گالی وغیرہ دیتے، عمر اسی لیے ڈر گیا تھا. تو پھر وہ لوگ پلٹ گئے، انہوں نے عمر کو نہیں چھیڑا. تو کیوں نہیں چھیڑا؟ تو عاص ابن وائل کا یہ کیا ہے، عاص کا ان پہ احسان ہے. عاص ابن وائل اور عمرو عاص کے والد کے پروٹیکشن میں رہنے والے لوگ ہیں. اچھا، میں نے کہا شان اکل ابتر هو الابتر کون ہے؟ یہ عمرو ابن العاص، کیونکہ یہ لوگوں نے، عمرو ابن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج میں ایک قصیدہ لکھا تھا اس نے، جب مکے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے، اور اس کے والد تو ان کو وہ تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن مناتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بیٹے جو تھے، ایک جناب قاسم علیہ السلام تھے، جناب عبداللہ تھے، یہ ان کا وفات ہو گیا تھا بچپن میں، اور جب ان کے وفات ہو گیا تھا تو وہ خوش ہو گئے تھے کفار قریش، اور کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، ان کی نسل نہیں، ابتر، ان کی کوئی نسل نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تیرا مبغض ہے، جو تیرا شانع ہے، ان شانعک هو الابتر، وہ ابتر ہے. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ، تألیف البیہقی، الصفر الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، جو سنہ 1988 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر روایت ہے، روایت نہیں ہے، صفحہ نمبر نہیں ہے، مثلا 69 میں، کہ قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنیا بھی ہے نا، کنیا مبارکہ کیا ہے؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو القاسم. اور ان کے جو کوئی ان کو ابو القاسم کے اسم سے بہت کم تاریخ میں پکارا ہو، کنیا ان کا ابو القاسم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے پکارتے تھے. لیکن ان کا جو بھائی تھا جناب عقیل علیہ السلام، کیونکہ ان کے بڑے بھائی تھے، وہ ایک گھر میں پلے تھے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی، ان کے دامن میں پلے بڑے تھے. تو جناب عقیل علیہ السلام ایک بھائی کی طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو وہ ان کو ابو القاسم کہتے تھے، ابو القاسم.
كان القاسم ابن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ قد بلغ ان يركب الدابة ويسير النجيب. جناب قاسم علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھائی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزند، یہ نوجوان ہو گئے تھے، مثلا عمر کافی ہو گیا تھا، یہ گھوڑے پہ سوار بھی ہوتے تھے اور سواری پہ سوار ہوتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو عمرو بن العاص ابن النابغہ اس نے کہا لقد اصبح محمد ابتر من ابن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، اپنے بیٹے سے ابتر ہو گئے ہیں. تو اس وقت اللہ نے یہ سورہ نازل کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کذا روی بهذا الاسناد. بیہقی فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ روایت میں یہی ہے کہ ابتر کی اس روایت میں کون ہے؟ ابتر کون ہے؟ عمرو بن العاص ہے. والمشہور، لیکن مشہور یہی ہے ان آیت نزلت فی ابیہ، مشہور یہ ہے کہ آیت کا نزول کس کے شان میں ہے؟ ہاں، عاص ابن وائل کے شان میں، وہی جس نے کی پناہ میں بس قول صریح ہے بخاری. عمر مسلمان ہوئے ہیں تو کس کی پناہ میں؟ ہاں. اور اب وہاں پہ میٹنگ میں کیا گزرا ان کے درمیان نا، وہ تو عمر تو نقل نہیں کرتا، اگر کوئی اپنی برائی بات تو نقل تو نہیں کرتا نا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہے، جس کو اللہ نے کہا یہ آپ کا مبغض ہے اور یہ ابتر ہے، یعنی عاص، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے میٹنگ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں لوگوں کو تجھے ٹچ نہیں کرنے دوں گا. پھر اس کے بعد یہ مسلمان ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا وعدے کیے ہوں گے بھائی؟ وہ تو کوئی پاگل تو نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہوتا، کہتا مسلمان نہ بن، تجھے اجازت نہیں مسلمان بننے کی، تم لوگ تجھے مار دیں گے. اس نے دشمنی کا تقاضا تو یہی ہے. وہ اسلام، اس کے لیے اسلام، قریش کے سردار جو تھے وہ اسلام کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، اور اسی لیے تو ہر طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح کہ ایک شخص مسلمان بننا چاہتا وہ لاپرواہی کے ساتھ چلو بن جاؤ کوئی بات نہیں، میں لوگوں کو روک دوں گا. یہ تو دشمنی کا تقاضا یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں میٹنگ میں آپ اگر ہمیں اللہ نہیں معلوم، ہمیں اللہ جانتا ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا. اب بہت کچھ ہوا ہوگا ان کے درمیان، جن وعدوں کے بدولت اس نے اجازت دی کہ تم مسلمان بن سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا جس کو اللہ نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ کیسے کہتا ہے کہ تو چلو مسلمان بن، کوئی بات نہیں، میں تجھے پروٹیکشن دوں گا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہاں پہ کچھ ضرور وعدے کیے ہوں گے عمر نے مشرکین قریش سے، کچھ وعدے ہوں. وہ ایسی باتیں تو تاریخ میں نقل نہیں ہوتی، وہ آپ کو یعنی اندازہ کرنا ہوتا ہے. وَإِلَّا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے گروہ سے دوسرے شخص کو اپنے سخت ترین مخالف کے گروہ میں جانے دیتا ہے اور کہتا ہے میں تجھے پروٹیکشن بھی دوں گا؟ نہیں، وہاں پہ کچھ ہوا ہوگا. یہ کتاب جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، تالیف ابن جریر الطبری، الجزء 30، چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ سورہ کوثر کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں شانے کا کیا مطلب ہے؟ شانے کا مطلب ہے عدو، دشمن. اچھا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان شانئک هو الابتر، یہ شانے کون ہے، یہ عدو کون ہے جو ابتر ہے؟ یہ عاص ابن وائل ہے. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں هو العاص ابن وائل. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں عدوک العاص ابن وائل ان بطر من قومه. مجاہد فرماتے ہیں العاص ابن وائل، العاص ابن وائل اس نے خود کہا انا شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوں، مبغض ہوں. قتادہ فرماتے ہیں شان کون ہے؟ شان عاص ابن وائل ہے. قتادہ فرماتے ہیں شان کون ہے؟ عاص ابن وائل ہے، ٹھیک ہے نا. عاص ابن وائل جس کو اللہ نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، شان دشمن ہے، ابتر ہے، قیامت تک اس کے ماتھے پہ لعنت کی قرآن نے، ٹھیک ہے نا. اور قیامت تک بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ابد تک بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹپا لگ دے اس کے ماتھے پر. وہ شخص کون ہے؟ حامی ہے عمر کا اور اس کے سپورٹ میں یہ شخص مسلمان ہوا ہے.